السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبداللہ بن ابوبکر باسوید ہے۔ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ تعلیم و تربیت کو لے کے بچوں کی کچھ اپنا نظریہ پیش کرتا ہوں۔ آج بھی ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے جو بہت ضروری ہے، تو اس کو لے کے اپنا کچھ نظریہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے اخلاق۔ ہم لوگ جو ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے بچوں کو بڑے سے بڑے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، بڑے سے بڑے اسکول میں پڑھا رہے ہیں، سمجھے، اور ان کی ہر ضرورت کو پوری کر رہے ہیں۔ سستی مہنگی کچھ بھی نہیں دیکھتے ہم لوگ۔ جب بھی ضرورت آتی بچوں کی تعلیم کی جگہ پہ، چاہے پروجیکٹس ہو، چاہے ڈونیشنس ہو، ہر چیز پوری کرتے ہیں ہم لوگ۔ آؤٹ پٹ کیا ہے اس کے بعد میں، کچھ ٹائم کے بعد میں کیا آؤٹ پٹ ہے آپ کے پاس کہ ہمارا بچہ 10th بھی پاس ہو جاتا، انٹر میں بھی آ جاتا، انٹر بھی پاس ہو جاتا، نہ انہیں انگلش سیکھتا، نہ انہیں اس کی زبان سدھرتی۔ یعنی ایک پڑھا لکھا آدمی کی پہچان ہوتی اس کی زبان، اس کے اخلاق۔ ہم اس کو دیکھ کے ہی جو ہے نا اندازہ لگاتے، اس کی بات چیت سے اندازہ لگاتے کہ ارے بہت پڑھا لکھا دکھ رہا ہو، اس کے اخلاق سے، سمجھے۔ شادی کے لیے بھی جب ہم بچی کو دیکھتے تو پہلا سوال یہی کرتے کہ کتنا پڑھے ہوا ہے یا کتنی پڑھے ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں رہتی کہ اس کی نوکری یا اس کا کام، ان چیزوں سے ہمارا مطلب زیادہ نہیں رہتا، کیونکہ پڑھنے لکھنے والا بچہ یا بچی میں تمیز و اخلاق آتے، یہ ہمارا گمان ہے کہ اس کے اخلاق بہت اچھے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم لوگ دیکھتے تعلیم یافتہ بچہ یا بچی شادی کے لیے بھی۔ اب ہم لوگ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو بنیادی چیز ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھا کے گئے، جو اسلام میں جو ہے نا ضروری ہے، ہمارے بنیاد میں ہے، مسلمان کی بنیاد میں ہے، وہ چیز ہمارے اندر جو ہے فی الحال ہم ہماری اولاد کو نہیں دے رہے، سمجھے، نہیں دے رہے، کیونکہ ہم ان کے پیچھے جو ہے نا دنیائی چیزوں کے پیچھے جو ہے ان کو دوڑا رہے ہیں ہم لوگ۔ وہ لوگ کیا سیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ اس پہ ہماری توجہ نہیں ہے۔ اسکول گیا نہیں گیا، پڑھا نہیں پڑھا، ہوم ورک کرا نہیں کرا، بس ختم، یہیں پہ دنیا ختم ہے۔ دینی تعلیم، وہ دینی پہلے تو پڑھا رہے ہیں تو استاد کے اوپر 100% چھوڑ دیتے، انہوں کیا سکھا رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں، اس سے ہمارے کو زیادہ کوئی مطلب نہیں رہتا۔ بس وہ 1 گھنٹہ بچہ وہاں گزار کے، آدھا گھنٹہ گزار کے آ گیا، ختم ہوگا، دینی تعلیم ہو گئی، ختم ہوگا۔ زیادہ تر بچہ وقت جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے گھر میں، اپنے جو ہے فیملی کے ساتھ میں گزارتا ہوں۔ اگر آپ کو بچے کو جو کچھ بھی سکھانا ہے، وہ چیز آپ کو اپنی فیملی میں بھی بدلاؤ لانا پڑتا اس کو۔ بچہ جب آپ کے گھر میں رہتا، آپ کے سامنے رہتا، اگر انہیں زبان اری تری اس قسم سے بات چیت کر رہا یا گالی دے رہا، تو جو ہے نا پھر آپ کی پڑھائی کا جو ہے کوئی کسی قسم کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کو پڑھا کے کر کے جو ہے پھر وہی زبان استعمال کر رہا انہیں گندی، وہی اری تری، وہی گالی گلوچ، سمجھے نا، کسی کا جو ہے نا ادب و لحاظ نہیں کر رہا انہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے پڑھانے کا، آپ کے پیسے کا کچھ فائدہ نہیں۔ دنیا میں کیسا بھی گزر جاتی ہے، آخرت میں نہیں۔ دوسری چیز، ایسے بچے کبھی اپنے ماں باپ کی عزت کو جو ہے نا بڑھا نہیں سکتے، الٹا گھٹاتے، سمجھے نا۔ کسی کا بچہ گلی میں گالی دیا، میں خود پوچھتا ہوں، چھوٹا بچہ اگر کوئی گالی دیا گلی میں پوچھتا ہوں یہ بچہ کس کا ہے، تاکہ میرے کو ان کے گھر کے بارے میں میرے کو معلوم ہوتا۔ دیکھو بچے گالیاں دے لیتے پھر رہے، ماں باپ کچھ نہیں کر رہے، اس سے اپنے گھر کا ماحول معلوم ہوتا، سمجھے۔ ہاں، کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارا بچہ خراب نکلنا، خراب زبان کا، بس ہم اس چیز کے پیچھے توجہ دینا چھوڑ دیے، سمجھے۔ ہمارے آپ خود دیکھ لو، گلی میں نکل کے دیکھ لو، اپنے اطراف دیکھ لو، اپنے رشتہ داری میں کہیں بھی دیکھ لو، بچوں کے زبان دیکھ لو، ان کے اخلاق دیکھ لو۔ اس وقت بہت ہی جو ہے نا معاشرہ جو ہے ہمارا مسلم، خاص کر ہماری بستی کا معاشرہ جو ہے نا بہت ہی زیادہ تشویشناک چیزوں سے گزر رہا، کیونکہ ہمارے بچوں میں بنیاد ختم ہو گئی، دینی اور اسلامی بنیاد ختم کر دی ہے، سمجھے۔ بچہ پڑھ لیا بس ہے، بچہ کر لیا بس ہے، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم جو ہے نا آنکھ بند کر لے رہے ہیں اس کو،
آپ کے سامنے اچھا بھی رہ رہا. بعض یہ بھی کیسز ہے, بعض یہ بھی ایگزامپلس ہے, گھر میں ماں باپ کے سامنے بچہ اچھا رہتا, گلی میں نکلتے پھر وہی دوستوں میں اسکول میں رہا تو پھر وہی جو ہے نا چیزوں میں رہتا. آپ کو اپنے بچوں کو باریکی سے جو ہے نا دیکھنا ہے, زیادہ دن نہیں, 8-10 سال 11 سال کی عمر تک آپ جو ہے نا اپنے بچوں پہ سختی سے نظر رکھو گے, سمجھے. جہاں پر بھی اخلاق میں چوک ہوئی وہاں پہ آپ بچے کے ساتھ سختی کرو, اس کو سمجھاؤ, اس کو سکھاؤ, اس میں ڈر بٹھاؤ کہ یہ چیز کتنی غلط ہے. اور یہ طرح سے دوستوں سے کرو, جو ہے نا گھر والوں سے کرو, بھائی بہن سے کرو, کزنس سے کرو, کسی سے بھی کرو, اس چیز کو آپ الاؤ مت کرو. اس کو گالی دینے مت دو. گالی اتنا بڑا جرم بنا دو اس کے لیے کہ انہیں گالی دینے کو سوچنا, انہیں غلطی سے بھی اگر نکل گئی تو انہیں بہت اس کے خوف آ جانا اس کے دل میں. گالی کیا چیز ہے اس کو سمجھ میں آنا یہ چیز. اخلاق نہیں ہے تو تعلیم دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی, سمجھے. کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ اخلاق نہیں دے سک رہے ہیں بچوں کو. صحبتاں دیکھو اپنے بچوں کی. آج کل عام ہے رات کے 11-12 بجے جو ہے نا بچے گلی میں کھیلتے رہتے, چھوٹے بچے 6 سال 8 سال 10 سال 12 سال کے بچے جو ہے نا راتوں میں, لاک ڈاؤن کی بات نہیں بروں میں, اکثریت کی بات بروں میں آپ, سمجھے. بچے گلیوں میں کھیل رہے ہیں, گلیوں میں کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور اتنی رات تک کیا ہے بچوں کا مقصد, سمجھے. مغرب ہمارا دور تھا, مغرب آخری وقت تھا, سمجھے. مغرب کے ساتھ گھر میں رہتے تھے. آج مغرب کے بعد بچے نکلتے ہیں کھیلنے کے واسطے, سمجھے. رات کے 11-12 بجے ایک سے آلیے گندی سے گندی گالی سنتا ہوں میں گلی میں جو بچے آپس میں دیتے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, سمجھے. اکثر گلیوں سے جس گلیوں سے گزر ہوتا دیکھتا ہوں میں جو ہے نا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اتنے گندے گندے گالیاں دیتے, اتنی گندے طریقے سے بیہیو کرتے, سمجھے. کس کے بچے ہیں بھائی؟ ہمارے بچے ہیں, میرے بھائیوں کے بچے, سمجھو. کوئی اور نہیں ہے, ہم ایک ہی ہے. ہم عرب قوم میں ہم لوگ جو ہے, مسلم قوم میں ہم لوگ بھیا ہیں, ہم لوگ ہمارے بچے ہیں. وہی دیکھ کے میرے کو تکلیف ہوتی, اسی وجہ سے آج جو ہے نا ایک ویڈیو بنانے پہ مجبور ہوا میں. سب پڑھا رہے لکھا رہے, کئی کو پڑھا رہے لکھا رہے. خبر میں جانے کے بعد میں کوئی ڈگری جانے والی ہے. پڑھائی لکھائی ضروری ہے, آپ کراؤ اس کو. اصل جو بنیادی چیز ہے اس کے پیچھے اپنا کچھ بھی نہیں. سب سے پہلے اری تری زبان آپ ختم کرو گھر میں, جب جا کے ہمارا معاشرہ بدلتا. جب جا کے جو ہے نا ایک بچہ جو ہے سامنے آپ کے آیا, کسی کا بھی ہندو, آپ کے دوست کا, کس کا بھی, آ کے ایک ادب سے آپ کے سامنے بات کرا, آپ سے ملاقات کرا, آپ کے دل کو کتنی خوشی ہوتی, کتنی دعا نکلتی آپ کے دل سے. آپ بھی سوچو کہ آپ کا بھی بچہ جب کسی سے جا کے ملے, کسی سے جو ہے نا تعارف کرائے, آپ اس کا کسی سے ملے, کسی کے سامنے اخلاق سے پیش آئے, تو جو ہے آپ کو کتنی خوشی ہوتی, آپ کو کتنا فخر ہوتا اس چیز کو لے کے, سمجھے. میرے بھائی یہ بہت سیریس چیز ہے, یہ لائٹ لینے کے نہیں ہے. کوئی جو ہے نا خالی سن لیے انجان ہو گیا نہیں. اپنی نسل کو سنبھالنا ہے. آگے چل کے یہی اولاد کو اگر آپ اخلاق اس وقت دے دیں گے تو آگے چل کے یہی اولاد جو ہے آپ کا بڑھاپے میں بہت ہی اچھے سے خیال رکھیں گی, بہت اچھے سے ساتھ دیں گی آپ کے. یاد رکھو یہ بات, سمجھے. اگر اس کو ماں باپ کا ادب, اس کو بڑوں کا ادب, اس کو دادا دادی کا ادب, اس کو جو ہے پھپھوؤں کا, پورے خاندان کا اگر ادب اس کو معلوم ہے, آگے چل کے جو ہے نا دعائیں بھی بہت کمائیں گی, اور جو ہے آپ کے بڑھاپے کا سہارا بھی بنیں گے انشاءاللہ, سمجھے. کیونکہ اخلاق کا ہمارے پاس ہمارے دین میں بہت بڑی جو ہے نا اہمیت ہے اخلاق کی. اگر اخلاق نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ پڑھاؤ لکھاؤ کچھ بھی کر لو, اگر اخلاق نہیں ہے تو آپ کی جو ہے نا پرورش بیکار ہے, یہ بات سمجھ لو. اگر بچہ جو ہے ٹیچر کا ادب نہیں کرتا اسکول میں, سمجھے, گلی میں گزرنے والے بڑوں کا ادب نہیں کرتا, گھر میں جو ہے نا بڑے بھائیوں کا, چچاؤں کا, کسی کا پھپھوؤں کا ادب نہیں کرتا, دادا دادی کو سمجھتا نہیں. ادب میں یہی نہیں ہے کہ ادب سے بات کرنا بول کے نہیں ہے. صرف ادب کا مطلب ہے کہ لوگوں سے جو ہے نا ہمدردی بھی رکھنا. انہیں کئی گھروں میں دیکھتا ہوں میں, دادا دادی ایک پرانے فرنیچر کے جیسا ہے گھروں میں, کیونکہ ماں باپ نہیں بتاتے کہ ان کا مقام کیا ہے. ایک فرنیچر کے جیسا گھر میں رکھے ہوئے, بس ماں باپ نہیں بتاتے کہ ان کا مقام کیا ہے, سمجھے نا. وہ جنت کا راستہ ہے, خاص کر جو ہے نا ماں باپ کے لیے, سمجھے. والد یا والدہ
یا دونوں میں سے جو بھی آپ کو نصیب ہے بڑھاپے، ان کے بڑھاپے میں، تو آپ کو جو ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جنت کا راستہ چھوٹا کر دیے سمجھو۔ آپ ان کی خدمت کر کے جو ہے نا آپ جنت کما سکتے ہیں۔ آپ اپنی اولاد کو یہ سبق نہیں دے رہے ہیں تو آپ کی اولاد آپ کی خدمت کیسا کریں گی؟ سمجھے، دادا دادی پکارتے رہتے سامنے، بچے ریسپانس تک صحیح نہیں دیتے ان کو، یہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھا سو۔ کیا فائدہ؟ آپ کا بھی ٹائم آتا، پھر آپ کو کیا جو ہے نا یا بڈھے نہیں ہونے والے ہیں، سمجھے، عمر آپ کی بڑھنے والی نہیں ہے، آپ کا وہ دور آنے والا نہیں ہے، اس سے برا دور آتا اپنا۔ کیونکہ آج کی نسل تو الگ ہی ہے۔ پہلے ہمارے دور میں آج تک بھی جو ہے ہم لوگ بڑوں کا جو ہے حد و ادب رکھتے تھے کسی بھی قسم سے۔ آج کی نسل میں یہ چیز ہے چی نہیں، نہیں کے حساب میں کسی کے پاس دکھ گئی تو سمجھو بہت قیمتی ہے، وہ ریئر جس کو انگلش میں بولتے ہیں، سمجھے۔ بھائیوں جو ہے نا بولنے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہے نا بچوں کو صرف جو ہے تعلیم دلا دینا دنیائی کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی مر گیا، ہماری مثال لے لو، اگر ہم میں سے کوئی جو ہے نا انتقال فرما گیا، ہم لوگ کیا چیز یاد کرتے اس کی؟ ارے بہت پیسہ تھا فلانا، نہیں، اچھائی اس کی ایک ہی چیز سے بیان کرتے، اس کے اخلاق سے، بہت اچھا آدمی تھا، ان سے ملتا تھا، ان کی مدد کرتا تھا، اتنا اچھا بات کرتا تھا، یہ چیز یاد کرتے ہم۔ دولت تو ختم ہو گئی، انہیں ختم، اس کی دولت ختم، بچے لڑ لیتے، کچھ بھی کر لیتے، کچھ بھی یاد نہیں رہتا، خلاص ہو جاتا پرماننٹ کوئی چیز، اس کو کئی سالوں تک یا ہماری زندگی تک ہم یاد کرتے، بہت اچھا آدمی تھا، اس کے اخلاق ایسے تھے، انہیں ملتا ایسا تھا، اسی مدد کرتا تھا، ہمدرد تھا لوگوں کا، یہ چیز یاد کرتے ہیں۔ اس کا ملنے کا طریقہ، اس کا جو ہے نا ہر زندگی کی ترتیب، یہ چیز یاد کرتے ہیں ہم لوگ۔ پیسہ یہ سب تھوڑے دن میں بھول جانے کا رہتا، تو پرماننٹ چیزیں، پھر یہی چیز خبر میں بھی کام میں آئیں گی، یہی چیز جو ہے آخرت میں بھی کام میں آئیں گی، سمجھے۔ ہمارے بچوں کو سکھاؤ بڑوں کا بڈھوں کا ادب کیسا کرتے ہیں، سمجھے۔ گلی میں بھی کوئی جانے والا بڑا ہے، اس کے ساتھ بھی حسن جو ہے نا اخلاق کیسا پیش کرتے اپنے، وہ بھی سکھاؤ، سمجھے نا۔ بچہ ارے بولنے گھر میں کانپنا، آپ کا گالی تو آخری ہے، گالی تو بھول جاؤ آپ، اری تری اس قسم سے بات کرنا بھی جو ہے نا کانپنا۔ پہلے تھا چل جاتا تھا، لوگ اتنا جو ہے نا اس کو انٹینسٹی کے ساتھ چیزاں نہیں وہ ہوتے تھے، اتنا زیادہ عام نہیں تھے چیزیں، یا پھر ہم لوگوں کو بھی اتنے زیادہ جو ہے تعلیم یافتہ لوگ نہیں تھے، معلومات نہیں تھے چیزیں، ہم جیسا تھا زبان چلا لیے، دلاں صاف رہتے تھے۔ آج کل کیا ہے معلوم ہے، زبان سے ہی جو ہے نا دل کا مسئلہ ہو جا رہا سیدھا، سمجھے۔ آپ کسی کو بھی جو ہے اگر گالی دے دی، اس کا مطلب آپ کے دل میں کچھ نہ کچھ غلط ہے۔ یہ ساری چیزوں سے دور ہو جاؤ میرے بڑے بھائی، سمجھے۔ اپنی نسل کو سدھارو، اپنی اولاد کو سدھارو، سمجھے۔ تعلیم دیو، تعلیم فرض ہے، سمجھے، ہر مسلمان پہ فرض ہے، تعلیم حاصل کرو، دینی تعلیم دیو، دنیائی تعلیم دیو، ہر چیز جو سب سے پہلے اپنا گھر کا ماحول بدلو، اپنی زندگی کا ڈسپلن بدلو، سمجھے۔ بچوں کو صبح اٹھانے کی کوشش کرو، بچوں کو رات میں جلدی سلانے کی کوشش کرو، بچوں کو جو ہے نا کھیلنے چھوڑیں، دوسروں کے ساتھ چھوڑیں تو ان کے اوپر نظر رکھو، بچہ کہاں جا رہا، کہاں آ رہا، کس کے ساتھ رہ رہا، کیا سیکھ رہا، سمجھے۔ دنیا میں اس وقت شیطان ہر گلی میں جو ہے ہر گھر میں غالب ہو چکا ہے بڑی مضبوطی کے ساتھ، وجہ ہے کہ دینی تعلیم ختم ہو گئی ہمارے بیچ میں، ہم لوگوں کے پاس جو ہے دینی تعلیم ختم ہو چکی ہے، قرآن جو ہے ختم ہو چکی ہے گھروں سے، نماز ختم ہو چکی ہے، شیطان غالب آ گیا۔ اب وہی شیطان جو ہے ہمارے بچوں کو جو ہے نا اپنی تعلیم کے اندر کھینچ رہا ہوں۔ گزارش کر رہا ہوں جو ہے نا اس چیز کی، اپنے بچوں کے اخلاق پہ جو ہے نا محنت کیجئے، کیونکہ یہ ایک پودا ہے جو آپ اپنے لیے لگا رہے ہیں، اس کا جو جتنا اچھا آپ اس کو جو ہے پرورش کریں گے، اس پودے کی ریٹرن جو بھی فروٹ آئیں گا یا جو ہے اس کا پھول آئیں گا، جو ہے میوہ آئیں گا، سب وہ آپ کے لیے ہی ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ پیسہ ہر کوئی خرچ کرتا، پیسہ خرچ کرنا، کمانا، خرچ کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، سب کرتا۔ ایک جانور بھی اپنی اولاد کی پرورش بہت اچھے سے کرتا، اپن کوئی بڑا کام نہیں کر رہے ہیں ویسا کر کے، لیکن انسان ہے پلس ہم مسلمان ہیں، سمجھے۔ اللہ تعالیٰ انسان میں رکھا اشرف المخلوقات میں، پھر جو ہے نا ہم کو مسلمان بنایا، سمجھے۔ تو ہمارا فرض کیا ہے کہ جو ہے نا ایک ترتیب سے ہم جو ہے اپنے بچوں کو بہت اچھے سے جو ہے
اخلاق دے سکتے، ٹرین کر سکتے جو ہے نا۔ انشاءاللہ جو ہے نا پھر کبھی جو ہے کچھ اور اچھا ٹاپک اگر ہے، جو کوئی چیز اگر دکھی میرے کو، انشاءاللہ جو ہے نا میں پھر اپنا نظریہ لے کے آپ کے سامنے پیش ہوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔